دنیا بھر میں پاکستان کی عزت اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ خلیج کے ممالک باری باری پاکستان کے دروازے پر آ کھڑے ہو رہے ہیں۔ راولپنڈی میں پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف اور کویتی وزیر دفاع شیخ عبداللہ الصباح کے درمیان پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 پر دستخط ہو گئے ہیں۔ کویتی وفد نے دستخط سے پہلے GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔ پچھلے سال سعودی عرب کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک بڑا دفاعی معاہدہ اور اب پورا خلیج پاکستان کی طرف اسی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے، جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو عرب ممالک کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ امریکہ جو ان کا سب سے بڑا اتحادی سمجھا جاتا ہے وہ بھی اصل خطرے کے وقت ان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ خود کویت میں 14,000 امریکی فوجی موجود ہیں، اسی کے باوجود کویت نے پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنا مناسب سمجھا۔ امریکن تھنک ٹینکس کی جانب سے اس پورے معاملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکن تھیوری یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی نسبتاً اچھے تعلقات ہیں، اور اگر عرب ممالک اسی طرح پاکستان کے ساتھ اتنے گہرے دفاعی معاہدے کرتے چلے جائیں تو یہ بالواسطہ طور پر ایران اور عرب ممالک کے درمیان بھی ایک نئی سمجھ بوجھ کا راستہ بنا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا سب سے بڑا نقصان امریکہ کو ہوگا، کیونکہ اس پورے خطے میں امریکہ کی حکمت عملی کمزور ہوتی جائے گی اور دیگر عرب ممالک کا باری باری پاکستان کے ساتھ لگاتار اس طرح دفاعی معاہدے کرنا امریکہ کو خطے میں کمزور کرتا جا رہا ہے۔ اب اس معاہدے کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ نئے معاہدے کے تحت پاکستان کویت کی افواج کو ٹریننگ، ایئر فورس اور بارڈر مینجمنٹ میں مدد فراہم کرے گا۔ جولائی میں ہی رائٹرز کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کویت لگاتار پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہزاروں فوجی، فائٹر جیٹ، ڈرونز اور فضائی دفاعی نظام کویت میں تعینات کیے جائیں، اور اس کے بدلے میں کویت پاکستان میں توانائی اور سرمایہ کاری کی پیشکش کرے گا۔ جولائی کے مہینے میں ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ اپنے عروج پر تھی، اور ایران کی جانب سے بار بار یہ پیغام دیے جا رہے تھے کہ ایران کویت اور متحدہ عرب امارات کی تباہی کر دے گا۔ اسی وقت پاکستان نے کویت سے دفاعی معاہدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے یہ بار بار واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ حالیہ مہینوں میں ایران کی جانب سے بحرین، قطر اور کویت پر مسلسل حملے ہوتے رہے ہیں، اور ایسے میں پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ ایران یہ سمجھ لے کہ پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی لیے کویت کا پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ زیادہ تر تربیتی اور مشاورتی نوعیت کا رکھا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے سعودی عرب کے ساتھ پہلے کیا گیا تھا، جہاں پاکستانی فوجی اہلکار بنیادی طور پر تربیت اور مشاورت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر تصویر یہ بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان اب صرف ایک علاقائی طاقت نہیں رہا، بلکہ خلیج کے کئی ممالک کی سلامتی کی امیدیں اسی پاکستان سے وابستہ ہوتی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے بعد کویت اور شاید آنے والے دنوں میں مزید عرب ممالک بھی اسی صف میں شامل ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہ ممالک جو ایران کے حملوں کی زد میں براہ راست آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اکیلا ان کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ جیو پولیٹیکل اینگلز کو آسانی سے سمجھنے اور اپ ڈیٹڈ انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔